علامہ صاحب آپ آئے ہیں تو کیوں نہ پروگرام کا سلسلہ آپ سے جوڑتے ہیں۔ موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں عالمی طور پہ بھی اور ہمارے ملک کی طور پہ بھی۔ عالمی طور پہ اگر ہم دیکھیں جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، یا جو ہماری مقامی جنگ چل رہی ہے اور جو اسلامی جنگیں بھی آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، اپنی پڑھی ہوئی ہیں، تو ذرا ایک موازنہ کریں گے کہ اس دور کا جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ کتنی ایمان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور آج کی جنگ جو ہے وہ کتنے ایمان کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے اس بارے میں اور اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان ایمان والا جب بھی میدان جنگ میں نکلتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ایمان والا میدان جنگ میں نکلتا ہے اور کافر کے سامنے نکلتا ہے تو سات اس کو، یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سات اس کو ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جب اس کا لہو کا ایک قطرہ زمین پر بہتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ جیسے ہی اس کے لہو کا قطرہ زمین پر بہتا ہے تو پہلا فائدہ ہی اتنا عالی ہے اور اتنا بلند ہے کہ شاید ساتویں تک کی نوبت نہ آئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنا مقام وہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اسے غسل کا شہید جو ہوتا ہے، چاہے رسول اللہ کے ہمراہ ہوتا ہے، چاہے اس دور میں کفار کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو جائے، جس میدان میں کھڑا ہو جائے، مسلمان ہے، مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور کافر کے سامنے ڈٹ جائے، اور کافر ہے حربی ہو، جنگ کرنے پہ آمادہ ہے، اس نے اٹیک کیا ہے، اب جواب دینا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ملائکہ اس غسل میں شریک ہوتے ہیں سبحان اللہ، جہاں اسے غسل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس کے جنازے میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ یعنی جب وہ قبر میں، اس کے بعد کا جو پانچواں مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایسے اتارا جاتا ہے کہ جیسے ایک دلہن کو عجلہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے، اس کمرے میں لے جایا جاتا ہے جو اس کے لیے سجایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس شہید کا مرتبہ، سارے فوائد ہیں اس کو، یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ صرف ایک بات جو رسول اللہ نے بیان کی کہ ہاں اگر کوئی اس کے ذمے ایسا حق رہتا ہے کہ جو کسی بندے مومن کا رہتا ہے اور اس کے ذمے رہتا ہے، مثال کے طور پہ قرض دار ہے، مقروض شہید ہے، مقروض ہے، تب یہاں پر اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ پروردگار اس قرض دار سے کہے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ تیرا قرضہ جو ہے نا، وہ اس شہید سے کہے گا تیرا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے رب۔ آپ یہ سوچیں کتنا بڑا رتبہ ہے ایک شہید کے لیے، جو کفار کے مقابلے میں جو بھی کافر، اب چاہے وہ رسول اللہ کے ہمراہ تھے، میں نے ساری بات کو سمجھ دیا، اب چاہے موجودہ صورتحال ہو، عالمی طور پہ ہو، چاہے ہماری پاک آرمی لڑے، چاہے ہماری جو ہے وہ کوئی بھی آرمی مسلمان ہو، کافر کے مقابلے میں لڑے، کفر پر آمادہ ہو اور جو ہے وہ اس کا خون بہے، یہ اس کو فائدے حاصل ہوں گے۔